اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس یوسف من قبل اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بالبینات واضح دلائل لے کر فما زلتم فی شک تم ہمیشہ سے شک میں رہے مما جاءکم بہ اس چیز سے جو وہ تمہارے پاس لائے حتی اذا ہلک یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے قلتم تم نے کہا لن یبعث اللہ ہرگز مبعوث نہ کریں گے اللہ من بعدہ رسولا اس کے بعد کوئی رسول کذالک یضل اللہ اسی طرح گمراہ کرتے ہیں اللہ من ہوا مسرف مرتاب جو شخص حد سے تجاوز کرنے والا ہو شک میں پڑنے والا ہو۔ یہ ابھی جو مرد مومن کا اور فرعون کا مکالمہ چل رہا ہے اسی کا ہی تتمہ ہے۔ وہ مرد مومن نے یہ بات کہی کہ اس سے پہلے تمہارے پاس مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام مبعوث کیے جا چکے ہیں، وہ بھی بطور نبی کے، رسول کے، پیغمبر کے اللہ نے تمہارے اندر مبعوث کیے تھے۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ جو کچھ یوسف علیہ السلام لے کر آئے تھے تم اس میں بھی شک کے اندر ہی مبتلا رہے، پتہ نہیں رسول ہیں رسول نہیں ہیں، اللہ کی کتاب بتا رہے ہیں نہیں بتا رہے، احکام اللہ کے ہیں یا نہیں ہیں۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم تم ہمیشہ شک میں ہی مبتلا رہے حتی اذا ہلک یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام جب فوت ہو گئے قلتم تو تم نے کہا لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا اللہ اس کے بعد کسی رسول کو مبعوث نہیں کریں گے، گویا کہ تم نے یہ سمجھا کہ اب پیغمبروں سے اور رسولوں سے ہماری جان چھوٹ۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب اللہ تعالیٰ اسی طریقہ سے گمراہ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حد سے تجاوز کرنے والے ہوں اور شک میں پڑے رہنے والے ہوں۔ گمراہی اس طور پر ہوتی ہے کہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کی بھی اتباع نہیں کرتے، وہ اللہ کے مبعوث کردہ لوگ کہ جو ہدایت کا مینارہ ہوتے ہیں، لوگ ان کو دیکھ کر ہدایت حاصل کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا مرکز بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح سے گمراہ کرتے ہیں کہ ان کو وہ ہدایت کا مینارہ نظر ہی نہیں آتا، وہ ہدایت کا مرکز ان کو نظر ہی نہیں آتا، وہ اس طرف بڑھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو پھر اس طریقے سے گمراہ کر دیتے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر سلطان اتاہم بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، یعنی اللہ کی آیات میں جھگڑنا وہ اللہ کی آیات کے انکار کے لیے تھا، اللہ کی آیات کو ہرانے کے لیے تھا، اللہ کی آیات کو زیر کرنے کے لیے تھا۔ عموماً قرآن مجید میں اللہ نے اس کو ذکر بھی فرمایا ہے کہ مشرکین مکہ وہ قرآن پاک سنا کرتے تھے اور پھر بیٹھتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ منافقین کا بھی طریقہ یہی تھا، اچھا اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اب اس کا مطلب وہ یہ نہیں تھا قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ کہتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہوگا، بلکہ
قرآن کے اندر اعتراض نکالنے کے لیے کہ اس طرح کے سوالات تیار کیے جائیں کہ لوگ اس سے پریشان ہوں، لوگ اس سے شک میں مبتلا ہو جائیں۔ اور اسی سے ہی آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا اللہ ہی جانے کون ٹھیک ہے، یہ شک کی بات ہے، یہ ہدایت پر رہنے اور قائم رہنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ ہی جانے کون ٹھیک۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیوں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین کیوں ہیں؟ اور جی سبھی ٹھیک ہے، جی یہ سبھی ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص بھی گمراہ نہیں ہے اور کوئی سارے ہی ہدایت پر ہیں؟ اس طرح نہیں ہوتا، یہ شک میں پڑے رہنے والی بات ہے، اور اللہ کو اور اللہ کے رسولوں کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ جو شخص حق پر قائم ہو وہ دلیل کی بنیاد پر حق پر قائم ہونا چاہیے، اور جو شخص باطل پر ہو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ وہ شخص باطل پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، زندہ رہے دلیل کی بنیاد پر زندہ رہے، اور اگر اس کی موت آئے تو وہ بھی دلیل کی بنیاد پر اس کی موت آئے، کہ یعنی کسی شک میں وہ مبتلا نہ ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، یہ بڑی ہی ناپسند بات ہے اللہ کے نزدیک، وعند الذین آمنوا، اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان والے۔ یہ شک میں پڑے رہنا، مسرف مرتاب، حد سے تجاوز کرنے والے اور شک میں پڑے رہنے والے، اللہ کو یہ لوگ اور اللہ کے بندوں کو یہ لوگ پسند نہیں ہیں، ایمان والوں کو یہ لوگ پسند نہیں ہیں۔ کذالک یطبع اللہ، اسی طرح مہر لگاتے ہیں اللہ، علی کل قلب متکبر، ہر متکبر کے دل پر، جبار جو اناد رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر ان کے دلوں کے اندر ہدایت سرایت نہیں کرتی، ان کے دلوں کے اندر پھر ہدایت کو کوئی راہ نہیں ملتی کہ کسی طریقے سے ان کے دل کے اندر ہدایت اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور یہ مہر اللہ نے ان کے اپنے عمل کی بنیاد پر لگائی ہے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے متکبرین جبار۔ ایک شخص کو قرآن کی آیات سنائی جائیں، اللہ کا کلام اس کو سنایا جائے، اور پھر وہ تکبر کرے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو، نعوذ باللہ، قرآن کے بارے میں وہ تکبر کرے، قرآن کی آیات کو سنے نا، تو اس کو کس طرح ہدایت مل سکتی ہے؟ اور جو شخص اناد رکھنے والا ہو، قرآن کے مقابلے میں آنے والا ہو، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو شخص جس کے ساتھ مخالفت کرتا ہے اس سے وہ کبھی بھی نفع حاصل نہیں کر سکتا۔ جو شخص قرآن سے مخالفت رکھتا ہوگا تو وہ قرآن سے نفع کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ قرآن کا مقصد تو ھدی للمتقین، ہدایت ہے، تو قرآن سے جب مخالفت ہوگی تو سب سے پہلے جو قرآن کا وصف ہدایت کا ہے وہ اس سے دور ہو جائے گا، وہ شخص ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ وقال فرعون، فرعون نے بطور استہزاء کے، مذاق کے یہ بات کہی، یا حامان، اے حامان، حامان چونکہ اس کا وزیر تھا، ابن لی صرحا، بنا میرے لیے ایک محل، بہت بلند محل بنا دے، لعلی ابلغ الاسباب، شاید کہ میں پہنچ جاؤں راستوں میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی رفعت شان کو بیان کیا، تو اس نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اوپر رہتے ہیں نا، تو اس نے کہا میرے لیے ایک بڑا محل بنا دو، لعلی ابلغ الاسباب، شاید کہ میں ان راستوں میں چڑھ کر وہاں تک پہنچ جاؤں۔ اسباب السماواتی، آسمان کے راستوں میں، فاطلع الی الہ موسیٰ، پھر میں دیکھوں موسیٰ کے الہ کو، موسیٰ کے الہ کو میں دیکھ کر آؤں، اس سے مل کر آؤں، اس کو دیکھوں کہاں پر ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک میں گمان کرتا ہوں اس کو جھوٹا، یعنی نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ فرعون کہتا ہے کہ میں تو گمان کرتا ہوں کہ یہ شخص نعوذ باللہ جھوٹا ہے، یعنی اس بات میں کہ اللہ ہے، تمہارا میرے علاوہ کوئی اور معبود ہے، اس بات میں بھی جھوٹا ہے،
اور اس بات میں بھی جھوٹا ہے کہ میں رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں اس کو جھوٹا گمان کرتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ، اور نہیں تھی فرعون کی تدبیر نہ، وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ، اسی طرح ہم نے مزین کر دیا فرعون کے لیے سوء عملی، اس کے برے اعمال، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ راہ ہدایت سے روک دیا گیا، اپنے تکبر کی وجہ سے رکا ہے، اپنے عناد کی وجہ سے رکا ہے، استہزاء اور اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے وہ ہدایت سے رکا ہے۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور راہ راست سے ہدایت سے روک دیا گیا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ، اور نہیں تھی فرعون کی تدبیر إِلَّا فِي تَبَابٍ، مگر تباہی میں۔ فرعون کی تدبیر تو تباہی کی طرف لے جانے والی تھی، ہدایت کی طرف لانے والی نہ تھی۔ وقال الذی آمن، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، وہ مرد مومن، اس نے کہا یا قوم، اے میری قوم، اتبعونی، تم میری پیروی کرو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہوں۔ فرعون نے یہ بات کہی تھی ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تو جو دیکھتا ہوں اسی کی رائے دیتا ہوں، اور میں جو تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں یہی ہدایت کا رستہ ہے۔ تو وہ مرد مومن نے یہ بھی اس کے مقابلے میں آ کر یہ بات کہی، اس کے جواب میں یہ بات کہی کہ وقال الذی آمن، کہا اس شخص نے جو ایمان والا تھا، یا قومی، اے میری قوم، اتبعونی، تم میری پیروی کرو۔ چونکہ یہ شخص موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آ چکا تھا، کہتا کہ تم میری پیروی کرو، اور میری پیروی میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ، اور اہدکم سبیل الرشاد، میں جو تمہیں راہ بتلا رہا ہوں یہ ہے ہدایت کا راستہ، تم میری پیروی کرو، میں تمہیں ہدایت کی طرف لے جاؤں گا۔ یا قوم، اس نے کہا کہ اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی تو کچھ برتنا ہے، کچھ نفع حاصل کرنا ہے، یہاں کے مکانات، محلات، یہاں کی وزارتیں، یہاں کے عہدے، یہاں کا جو ہے وہ پیسہ، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ تو کچھ برتنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کوئی کتنا ہی مالدار ہو، کتنے ہی بڑے عہدے پر ہو، کتنی ہی آسائش کی زندگی بسر کر رہا ہو، بالآخر اس کو موت آ لیتی ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ تو جتنا کچھ اس نے استعمال کیا وہ تو اس کے فائدے میں ہوا، اور جو باقی چھوڑ کر گیا وہ تو ورثاء تقسیم کر لیتے ہیں، ایک ایک پائی کا حساب کر کے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس نے یہ بات کہی کہ انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو کچھ برتنا ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت وہی ٹھہرنے کا گھر ہے، دنیا ٹھہرنے کا گھر نہیں ہے۔ یہ اپنی قوم کو وہ بات سمجھا رہا ہے۔ یہاں پر یہ بات دیکھیں کہ وہ مرد مومن جب بھی خطاب کر رہا ہے تو یا قوم کے ساتھ خطاب کر رہا ہے کہ اے میری قوم، اے میری قوم، یعنی اس کے دل کے اندر درد ہے، اس کے دل کے اندر محبت ہے اپنی قوم کی، وہ اپنائیت کا اظہار کر رہا ہے کہ میں تمہارے اندر سے ہی ہوں، تم میری ہی قوم کے لوگ ہو، اور میں تمہاری ہمدردی رکھتا ہوں، تمہارے ساتھ محبت رکھتا ہوں، تمہاری دشمنی میرا مقصود نہیں ہے۔ تو اس سے چاہیے جو لوگ یعنی دوسروں کو تبلیغ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تو ان کے دل کے اندر ایسا ہی درد ہونا چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، پھر ان کی تبلیغ اثر کرے گی۔ اور اللہ نے جو اسلوب بتلایا ہے اس سے ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء